والسلام کی ولادت کے بارے کئی ایک اقوال ذکر ہے. حضرات میں ان تمام اقوال کے بارے میں نہیں ذکر کروں گا, چند ایک باتیں چند ایک اقوال آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. حضرات آگے یہ لوگ جو ہمارے مسلمان بھائی 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں, میں انہی کے امام کی بات کروں. انہی کے امام احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہے. اور اس سے اگلی بات دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہے. اور یہ سب سے صحیح روایت اور سب سے صحیح بات ہے جسے ایک بہت بڑے سکالر محمود پاشا فقی جو ہے اس نے بھی ذکر کیا. اور اسی طرح سید سلیمان منصور پوری اور مولانا سلیمان ندوی انہوں نے ذکر کیا. اور ایک اور محقق الرحیق المفہوم لکھنے والے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری, اور اس کی کتاب الرحیق المفہوم. پہلے اس کے بارے میں میں بتاؤں, عالم اسلام کا مقابلہ ہوا سیرت النبی پہ. سیرت النبی پہ کتاب لکھنی ہے. سعودی عرب نے ایک مقابلہ کروایا اور اس مقابلے میں پوری امت مسلمان میں سے مختلف ممالک میں سے لوگوں نے شرکت کی, اور ہر ایک نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر کتاب لکھی. اور جس کتاب کو پہلی پوزیشن ملی اور جس کتاب کو پہلا انعام حاصل ہوا اس کتاب کا نام الرحیق المفہوم ہے. اور عربی زبان میں یہ کتاب لکھی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے. اب اس کتاب میں پہلی پوزیشن کا مطلب یہ ہے, سیرت میں تو سب کچھ لکھا, سب نے سیرت میں لکھا. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت جتنی لکھی جائے, جتنی کتابیں لکھی جائے کم ہے. کسی ایک کتاب کو بھی ہم غلط نہیں کہتے, لیکن ایک تو فرسٹ پوزیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنی چیزیں اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ اتھینٹک ہے اور وہ زیادہ صحیح ہے. اور انہوں نے لکھا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہے. اور ایک اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بات نوٹ کیجیے گا, بنیاد الطالبین کی کتاب انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام کو. میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کس کے نام پہ کیا بھی بناتے ہو, چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ان کے نام سے بات لیں. حضرات یہ کیسے معاملے ہیں؟ تو سب سے صحیح بات اور زیادہ ثابت رائے جو ہے وہ 9 ربیع الاول کی ہے. نبی کریم علیہ السلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, اور نبی کریم علیہ السلام کی عیسوی میں اگر بات لکھی جائے, شخصی تاریخ لکھی جائے, تو اس اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام 20 یا 22 اپریل کو 571 عیسوی 571 عیسوی نبی علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہے. اس کے بعد سیدہ آمنہ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ہے.
فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام جب میرے بدن سے پیدا ہوتی ہے، جب آپ علیہ السلام کی ولادت کا شہادت ہوتی ہے تو میرے جسم سے ایک نور نکلتا ہے جس سے میں دیکھتی ہوں شام کے محلات بھی اللہ رب العزت میں روشن کرتی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانی تھی کہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس قدر دور تک تمام عالم اسلام اور تمام دنیا میں اسلام کو پھیلا دیں گے۔ حضرات یہ نبی کریم علیہ السلام کی بعد ولادت کا شہادت کس طرح ہوتی ہے؟ کیسر و کسریٰ کے 14 تنبورے گر جاتے ہیں اور مجوسیوں کے آتش کدے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جس میں کبھی آگ نہیں بجھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ کیسر و کسریٰ کے درباروں میں ہلچل اور مجوسیوں کی آگ کا ٹھنڈا ہونا یہ بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اب اس کائنات میں آ چکے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے تو یہ سارے نظام ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام کی ولادت کا شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرات آئیے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے بعد میں صوفیہ لکھا اور بعد میں سویبہ لکھا۔ سویبہ نے دودھ پلایا نبی کریم علیہ السلام کو۔ اب ذرا یہ غور کریں، ہمارے دوست کہتے ہیں جشن منانا چاہیے، جشن منانا چاہیے، اور اب دیکھیں جشن کس نے منایا؟ سب سے پہلے ابو لہب۔ بڑی خوشی ہوئی، بچیچہ پیدا ہوا ہے، لونڈی کو آزاد کر دیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اب ذرا غور کیجیے گا، جشن منایا ہے، جشن نہیں منایا، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہلے بڑی کی ہے جتنی ابو لہب نے محبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے شاید کسی اور نے کی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے داریاں قائم کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے رشتے لے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے ساتھ رشتے قائم ہو جائے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کوئی انسان کو ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر ان کی معاملات کی زندگی کے معاملات میں بات میں خرابیاں پیدا ہو جائیں، لیکن انسان کو اچھا لگتا ہے۔ تو حضرات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کی، اور ابو لہب نے اس لونڈی کو، جس لونڈی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلایا، آزاد کر دیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو اس کے بعد سیدہ آمنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے دادا عبد المطلب، سردار عبد المطلب کو پیغام بھیجا کہ حضرت جی اللہ رب العزت نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے، تو یہ لے۔ سردار کے پاس پہنچا، سردار عبد المطلب نے ایسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور ہاتھوں پہ اٹھاتے ہوئے آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا، اور چہرہ مبارک کو دیکھنے کے بعد نام ایسا تجویز کیا جو میں کہتا ہوں کہ اس نے خود نہیں کیا، اللہ نے اس کی زبان سے نکلوایا، نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آئے، دیکھنے لگے، سردار کا پوتا ہے، سردار عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔
آپ کے والد محترم رخصت ہو چکے، وفات پا چکے، اور دادا نے دیکھا سارا معاملہ۔ اب دادا بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور لوگ آگے دیکھ رہے ہیں۔ لوگ دیکھتے دیکھتے پوچھتے ہیں کہ نام کیا رکھا ہے سرکار جی؟ فرمایا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار یہ کون سا نام رکھا ہے؟ کبھی آج تک کسی نے یہ نام رکھا نہیں ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا، یعنی جس کی ہر کوئی دیکھ کے تعریف کرے، دیکھ کے بھی تعریف کرے، پھر دیکھے بھی تعریف کرے۔ نبی کریم علیہ السلام جب نام تو پوچھ لیا سردار کے پوتے کا تو بولے، اب نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک کو دیکھا تو زبان حال سے کہنے لگے اس چہرے پہ یہی نام سے، اس چہرے پہ یہی نام سے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے دو نام، ایک زمینی نام ہے، ایک آسمانی نام ہے۔ زمین پہ جو نام رکھا گیا وہ محمد ہے، آپ علیہ السلام کا جو آسمان پہ نام رکھا گیا وہ احمد ہے، اور دونوں کا معنی سیم ہے، حامیم دال، وہ بھی حامیم دال سے بنتا ہے، وہ بھی حامیم دال سے بنتا ہے، اور حامیم دال جو معنی ہے اس کا معنی ہے تعریف، اور زمین پہ جو نام اللہ نے رکھوایا ہے اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور جو اللہ نے نام رکھا ہے اس کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اس میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ جمعے میں بیان کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پہ۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا سعادت کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام کا عقیقہ کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ بعد میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو مختوم پیدا کیا گیا ہے۔ حضرات اس کی صحیح روایت نہیں ہے، بلکہ صحیح روایت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ سردار عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام کا 7ویں دن نام رکھتے ہیں، حقیقت 7ویں دن ختنہ بھی کرواتے ہیں، اور اس کے بعد عرب کا ایک رواج تھا اور دستور تھا، قانون تھا ان کا کہ گاؤں میں بچوں کی پرورش کرنے، اور گاؤں کے لوگوں کا یہ مشورہ تھا کہ ان کی خواتین آتی اور آگے بچوں کو لے جاتی اور ان کے لیے ذریعہ معاش رکھ جاتا۔ ان کا یہ مشورہ تھا کہ جس کا بچہ لے کے جائیں گے چلو وہ روٹی پانی چل رہے، کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ تو سردار عبد المطلب مختصر بات کرتا ہوں، یہ مشہور واقعات ہیں سب نے سنے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو لینے کے لیے سیدہ حلیمہ آتی ہیں، اور بعض روایات میں حلیمہ جو ہے پہلے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کو اور پتا چلا کہ یہ یتیم ہے، سوچا کہ جو خود یتیم ہے اس کے برا ساتھ کیا دے دیں گے، لیکن بہرحال سارے معاملات دیکھنے کے بعد ساری خواتین انہوں نے ایک بچہ لیا، اور یہ حلیمہ جو ہے وہ خالی آتی، پھر سوچا چلو کوئی بات نہیں، یتیم ہے تو پھر کیا ہوگا، بچہ تو لے کے جاؤں، کچھ تو آئے گا، خالی ہاتھ جاؤں یہ معاملہ اچھا نہیں ہے، ساری قوم کے سامنے کیا جواب دوں گی کہ تمہیں تو کوئی بچہ نہیں ملا۔ تو حضرات یہ ویسے سمجھے کہ ایک شخص گھر سے جاب لینے کے لیے نکلے تھے اور واپس آئے اور اسے کہیں سے جاب نہ ملی تو کیا انسان پہ بیتتی ہے، یہ کہ ان کی ایک جاب ہے۔ اب وہ بچے کو لے کے جاتی ہیں، فرماتی ہیں اب جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام کو اٹھایا ہاتھوں میں
اللہ رب العزت نے برکتوں کا نزول کرنا شروع کر دیا اور سجدہ علیمہ فرماتی ہے نبی کریم علیہ السلام کو اٹھایا اور آپ علیہ السلام کو اٹھا کے اپنے خیمے میں لے کے جاتی ہیں جو مکہ میں ان خواتین نے آ کے خیمہ لگایا ہوا تھا نبی کریم علیہ السلام کو اٹھا کے جا کے اپنے سینے سے لگایا فرماتی ہے اس سے پہلے میرا بیٹا عبداللہ جو حارث میرا خامد ہے اس کا بیٹا ہے حضرات بچوں کیجئے فرماتی ہے میں اس کو فیل کرواتی ہوں لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا اب نبی کریم علیہ السلام کو میں نے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اللہ رب العزت نے واقعی مقدار میں پیٹ دے دیا اللہ رب العزت نے برکتوں کا نزول کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے پیٹ بھر کے پیٹ دیا اور اس کے بعد آپ کے بھائی رضائی بھائی عبداللہ نے بھی پیٹ کر کے دیا اور نبی کریم علیہ السلام بھی سو گئے آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بھی سو گئے حضرات توجہ کیجیے گا پھر اس کے بعد چلتے ہیں قافلہ روانہ ہونے لگا ہے اب واپس اپنے قبیلے پہ جانا ہے بمسان سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میرے پاس کمزور سی ہے جو جب آ رہے تھے سب سے پیچھے تھی اب میں لے کے بیٹھی ہوں نبی کریم علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا اس گلی پہ بیٹھی ہوں سب سے آگے چل رہی ہے سب کہتے ہیں حلیمہ کچھ خیال کرو کیا ہو گیا ہے ہمیں تھکا رہو نہیں اتنی تیز نہ چلو آہستہ چلو اور مختصر نبی کریم علیہ السلام کو لے کے جاتی ہے اور جب وہاں پہنچتی ہیں اپنے قبیلے میں اور وہاں کے حالات کیا ہے وہاں قحط پڑا ہوا ہے وہاں کے حالات یہ ہے قحط پڑا ہوا ہے اسی وجہ سے تو وہ خواتین نکلی کہ کچھ نہ کچھ روزگار ملے اب حالات بڑے مشکل سارے لوگ پریشان ہیں سجدہ فرماتی ہے اس سے پہلے میری بکریاں بھی بھوکی پیاسی ہوتی میری اونٹنی بھی بھوکی پیاسی ہوتی اور ہم بھی گھر میں بھوکے پیاسے رہتے لیکن جس دن سے نبی کریم علیہ السلام کو گھر میں لے کے آئی اللہ جانتا ہے اللہ کو پتا ہے کہیں ہریالی نظر نہیں آتی لیکن اس کے باوجود میری بکریاں اور میری اونٹنیاں پیٹ بھر کے واپس آتی ہیں جب ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وقت مقدار میں دودھ ملتا ہے ہمارا بھی پیٹ بھرتا ہے اللہ رب العزت نے برکتیں کر دی حضرات آئیے کئی ایک برکتوں کا ذکر کیا ہے سیدہ حلیمہ فرماتی ہے کہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور روز پر روز برکات ہوتی رہی نبی کریم علیہ السلام کے جو ایک انیسہ بہن ہے رضائی بہن اور ایک شیمہ اور ایک بھائی ہے رضائی عبداللہ یہ سیدہ حلیمہ کی اولاد ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے حضرت امیر حمزہ جو ہے یہ بھی آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں کیونکہ حضرت امیر حمزہ کو سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی اس نے دودھ پلایا اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان کا دودھ پیا جس وجہ سے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے رضائی بھائی بنے اور پھر اس کے بعد 2 سال گزر گئے دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی اب واپس دینا دل نہیں چاہتا کہ نبی کریم علیہ السلام کو واپس دے لوں اتنی برکتوں والا یہ بچہ جو اپنے گھر میں لے کے آئی اتنی برکتوں والا اس دن کے بعد کبھی کوئی غم نہیں دیکھا اب دل نہیں چاہتا واپس کرو اب واپس گئی جا کے عرض کرتی ہیں سیدہ آمنہ سے کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کو مزید اپنے پاس کچھ دیر رکھوں اجازت مل گئی حضرات اللہ رب العزت نے
یہ سارے نظام اللہ نے چلائے، اللہ نے کیے۔ اور سیدہ حلیمہ کے پاس سے واپس آئی، نبی کریم علیہ السلام 5ویں یا 6ویں سال، اب کتنی عمر ہو چکی ہے، اور اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نکلتے ہیں۔ باہر نکلے ہوئے ہیں تو اچانک کیا ہوتا ہے، ایک آنے والا آیا، اس نے آپ نے نبی کریم علیہ السلام کو پکڑا اور پکڑ کے زمین پہ لٹا دیا۔ جب زمین پہ لٹایا، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کا دل نکالا۔ آپ علیہ السلام کا دل نکالنے کے بعد اس کو بڑے ہی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زمزم سے دھویا گیا۔ آپ علیہ السلام کے دل کو دھویا گیا اور اس کے اندر سے شیطان کا حصہ نکال دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا دل صاف کر کے ایمان اور حکمت سے بھر کے اسے دوبارہ واپس رکھ کے دوبارہ آپ علیہ السلام کے سینے کو بند کر دیا گیا۔ حضرات، آپ علیہ السلام کا رضائی بھائی عبداللہ دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ بابا جاتا ہے، جا کے اپنی والدہ سے کہتا ہے، اے والدہ، میرے بھائی کو کسی نے مار دیا، نعوذ باللہ۔ غور کیجیے، نبی کریم علیہ السلام کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ باقی آتی ہیں اور آپ دیکھتی ہیں آپ علیہ السلام بالکل صحیح سلامت کھڑے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ نشان لگے ہوئے ہیں کٹ کے۔ یہ فزیکل ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ یہ 5 یا 6 سال کی عمر، اس کے بعد سیدہ حلیمہ کی اپنی میں ڈر گئی کہ کہیں کچھ ہو نہ، کہیں تو اس بچے کو استغفر اللہ نعوذ باللہ کو نقصان نہ پہنچائے، تو لہذا فرماتی ہے میں واپس کر دیا۔ اور پھر سیدہ آمنہ کے پاس آپ علیہ السلام پہنچے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے دن میں آپ علیہ السلام کی سیرت کو